الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله مولانا العظيم. حضرات محترم، سورہ مومنین کی جو ابتدائی آیات ہے اس کے بعد شروع ہوئی تھی. مسند احمد حدیث کی ایک بڑی معروف کتاب ہے. اس میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو بعض اوقات اس طرح کی آواز آتی تھی جس طرح شہد کی مکھیاں بن بناتی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر بھی اس کے آثار ظاہر ہوتے تھے، اور ہمیں اس کا اندازہ ہو جاتا تھا کہ حضور پر وحی نازل ہو رہی. حضرت عمر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ آواز آنی شروع ہو گئی اور وحی کی کیفیت حضور پر طاری ہو گئی. ہم اٹھ کر جانے ہی والے تھے جب ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے، تو ہم نے کہا چلو ہم تھوڑی دیر اور بیٹھ جاتے ہیں اور وحی سن کر ہی جاتے ہیں. کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی کا اختتام ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ جو ہے قبلہ کی طرف کیا اور دعا کرنے شروع کر، اور حضور نے اس موقع پر یہ دعا کی اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا. لمبی دعا ہے. کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وحی نازل ہوئی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مومنون کی یہ آیات تلاوت کی اور امت کو یہ خوشخبری دی کہ جو ان آیات پر عمل کرے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا. اللہ اکبر. یہ اتنی اہمیت ہے ان آیات کی کہ اگر ان 10 آیات پر کوئی عمل کرنا اپنی زندگی کا مشن بنا لے، فرمایا حضور کا یہ ضمانت ہے کہ وہ سیدھا جنت میں جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں جو پہلی صفت بیان ہوئی ہے اس پر بات شروع ہوئی تھی کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ کامیاب مومن دنیا اور آخرت کے اعتبار سے وہ ہیں
جن کی نمازوں کے اندر خشوع ہوتا ہے. یہ پہلی صفت ہے ان آیات کے اندر جس کے ہمیں اختیار کرنا ہے اگر جنت میں جانے کا شوق ہے. اگر نہیں ہے تو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، کوئی نہیں مجبور کر سکتا. آصف صاحب کہتے ہیں میں نے تو جانا ہے، اللہ ہم سب کو لے جائے. تو یہ پہلی صفت ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون. تو میں نے عرض کیا تھا کہ خشوع و خضوع دو الفاظ ہیں اور دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے. خضوع کا مطلب ہے اپنے جسم کو اللہ کے آگے جھکا دینا، اور خشوع کا مطلب ہے اپنے دل کو اللہ کے آگے جھکا دینا. تو خشوع حاصل کرنے کا عمل خضوع سے شروع ہوگا، یعنی پہلے جب خضوع آپ کا مکمل ہوگا تو پھر انشاءاللہ خشوع بھی اللہ نصیب فرما دیں گے. اس میں سب سے پہلا مرحلہ طہارت ہے، پاکیزگی ہے، وضو ہے. اگر یہ سارے دونوں کام اچھے طریقے سے ادا ہو جائیں تو انشاءاللہ یہ خشوع و خضوع کے حاصل کرنے میں معاون بنتے ہیں. نماز کے اندر اب جب کھڑے ہو گئے تو خضوع کی بات ہو رہی تھی کہ خضوع ہم نے کیسے حاصل کرنا ہے. نماز میں ہم نے اپنے اعضاء کو کس طرح اللہ کے حضور جھکانا ہے. اس میں چونکہ بہت ساری روایات ہیں اور امت کے مختلف مسالک اور طبقات جو ہے اپنی اپنی انفرادیت قائم کرنے کے لیے آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں. اصل میں جھگڑا کوئی نہیں ہے، سب کا مقصد اپنی انفرادیت قائم کرنا ہے، اپنی پارٹی، اپنے جتھے، اپنے گروہ کو مضبوط کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں. ورنہ ساری روایات احادیث کے اندر موجود ہیں، جو جس پر بھی عمل کرے گا انشاءاللہ کامیاب ہوگا. میں نے عرض کیا تھا کہ تکبیر سے، تکبیر تحریمہ سے، نیت سے بلکہ نماز کا آغاز ہوتا ہے. اور نیت کے بارے میں یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جناب نیت جو ہے زبان سے کی جائے گی یا دل سے کی جائے گی. اور میں نے عرض کیا تھا کہ نیت زبان سے کر لیں، دل سے کر لیں، اصل یہ کہ خالص ہونی چاہیے. دونوں طرح قبول ہے. زبان سے کوئی کہتا ہے تب بھی قبول ہے، دل سے کہتا ہے تب بھی قبول، لیکن اگر خالص نہیں ہے پھر دونوں طرح قبول نہیں. اس لیے اس میں بھی جھگڑے کی بات کوئی نہیں ہے. تکبیر تحریمہ انسان کہتا ہے اللہ اکبر، جھگڑا ہے ہاتھوں کو کاندھوں تک اٹھانا ہے، کانوں تک اٹھانا ہے. اللہ کے بندوں کہاں تک اٹھا لو، کانوں تک اٹھا لو، کاندھوں تک اٹھا لو. اصل یہ ہے کہ ہاتھوں کو اٹھاتے وقت یہ نیت ہو کہ یا اللہ میں نے سارے گناہوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور میں نے نفس کی پوجا سے ہاتھ اٹھا لی، تو پھر دونوں طرح ٹھیک ہے. پھر کاندھوں تک بھی روایت موجود ہے، کانوں تک بھی روایت موجود ہے. اب اس کے بعد مرحلہ تھا کہ اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، قیام کرنا ہے. تو قیام کا مطلب اللہ کے حضور باادب ہو کے کھڑے ہونا ہے. اب اس میں جھگڑا ہے کہ جی ہاتھوں کو ناف پہ باندھے، سینے پہ باندھے، اوپر باندھے، درمیان میں باندھے، کہاں باندھے؟ بھئی آپ کو جہاں پہ زیادہ ادب محسوس ہوتا ہے وہیں پہ باندھیں. ساری روایات موجود، سینے پہ باندھنے کی بھی موجود ہیں. یہ بہتر اور غیر بہتر کا جھگڑا ہے، جائز اور ناجائز کا نہیں ہے. یعنی حنفی یہ کہتے ہیں کہ اس طرح بہتر ہے، لیکن اپنے طبقے کو مضبوط کرنے کے لیے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ناجائز ہے، سنت یہی ہے. اصل جھگڑا تھا بہتر اور غیر بہتر کا. میرے نزدیک ایک چیز اس طرح بہتر ہے، آپ کے نزدیک اس طرح کوئی حرج نہیں ہے. اہل حدیث کہتے ہیں سینے پہ باندھے اس طرح بہتر ہے. تو یہ اصل تھا ادب، اللہ کے حضور ادب با ادب کھڑے ہونا. جس طرح آپ کو زیادہ ادب محسوس ہوتا ہے، حتیٰ کہ ہاتھ چھوڑے بھی جا سکتے ہیں. تمام انواع مالک کے سارے پیروکار اہل تشیع سارے کے سارے ہاتھ چھوڑتے. پھر یہ جھگڑا تھا جی نماز میں اونچی آمین کہنی کہ نہیں کہنی. اب یہ بھی ایک فضول جھگڑا ہے. آمین کیا ہے؟ آمین ہے یا اللہ قبول فرما. یہ دل سے نکلنی چاہیے. یہ ایک آہ ہے، آہ نکلتی ہے دل سے. تو آہ کبھی اونچی بھی نکل جاتی ہے اور کبھی آہستہ بھی نکلتی ہے. کیوں؟ یہ ایسے ہوتا ہے، اگر دل سے نکلے تو بے اختیار ہوتی ہے، کبھی اونچی آواز بھی ہو جاتی ہے، کبھی آہستہ بھی ہو جاتی ہے. تو اگر دل سے نکلی ہے تو انشاءاللہ اللہ قبول فرمائیں گے، آہستہ ہو یا اونچی ہو. امام کے پیچھے جی آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی کہ نہیں پڑھنی، یہ بھی ایک بیکار کا جھگڑا ہے. لیکن امام جو ہے اونچی آواز سے پڑھ رہا ہے تو وہ آپ کا نمائندہ ہے، اللہ سے بات کر رہا ہے تو آپ خاموشی سے سنیں، وہ آپ کی بات ہی کر رہا ہے. اور جب وہ آہستہ پڑھ رہا ہے تو آپ بھی پڑھیں. اس وقت خاموش رہنا ایک بیکار بات ہے. یعنی جب امام جو ہے جہری نمازوں میں پڑھ رہا ہے تو آپ خاموشی سے سن لیں، اور سری نمازوں میں وہ بھی پڑھ رہا ہے آپ بھی پڑھیے. بیان ہی اسی طرح رکوع اور سجدے، یہ ساری باتیں ہو چکی تھی.
اب میں نے عرض کرنا تھا خشوع ہم کیسے حاصل کریں. اگر آپ نے خضوع اس طرح حاصل کر لیا، نماز کے اندر اس اہتمام کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور نماز کے اندر ہلنا جلنا فضول حرکات جو بند کر دی. عام طور پر ہم نماز کے اندر حرکات بہت کرتے ہیں، ہمارے ہاتھ جو ہلتے رہتے ہیں، کہیں خارج کرتے ہیں، کہیں ناک کو چھیڑتے ہیں، کہیں کپڑوں کو چھیڑتے ہیں. یہ نماز کے خضوع کے خلاف ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہ امام بخاری کے استاد ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے ہماری تاریخ میں. ان کے ہمسائے بیان کرتے ہیں کہ رات کو عبداللہ ابن مبارک اپنی چھت پر کھڑے ہوتے تہجد پڑھنے کے لیے اور لمبی نماز پڑھتے، لیکن اس پورے 1-2 گھنٹے کے دوران ہمیں کبھی ایک دفعہ بھی محسوس نہ ہوگا آپ ہلتے ہوں، یوں لگتا ہے جیسے کسی نے لکڑی گاڑ دی. اس طرح قیام ہونا چاہیے. یعنی اللہ کے ادب کا تقاضا تو یہی ہے. کسی بڑے کی جب محفل میں کھڑے ہوتے ہیں پھر ادب یہی ہوتا ہے انسان ادھر ادھر نہ دیکھے، اس کی توجہ ادھر ادھر نہ ہو، وہ بیکار نہ ہلے جلے. تو یہ اگر خضوع کا یہ طریقہ، اپنے جسم کو اللہ کے آگے جھکانے کا یہ طریقہ ہم نے سیکھ لیا تو انشاءاللہ پھر خشوع کی منزل حاصل کرنا آسان ہو جائے. خشوع کیا ہے؟ دل کو اللہ کے آگے جھکانا. تو خشوع حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے، اس کی جو پہلی سیڑھی ہے وہ یہ ہے کہ جو لفظ آپ پڑھ رہے ہیں وہ لفظ آپ جانتے ہو کیا پڑھ رہے ہیں. یعنی ہمارا المیہ یہ ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، کہ ہم بچپن میں نماز سیکھ لیتے ہیں، سبحان اللہ یہ اسی طرح سیکھتے ہیں عام طور پر، اللہ معاف فرمائے، اور اسی طریقے سے ساری عمر پڑھتے رہتے ہیں. یعنی مشین سٹارٹ ہو جو آٹو پہ لگی ہوتی ہے اس کو سٹارٹ کر دیا، بس اس نے سبحان اللہ سے شروع کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تب اسے ہوش آنا کہ اچھا میں نماز پڑھ. یہ غلط ہے، یہ کبھی اس سے خشوع حاصل نہیں ہو سکتا. یعنی اگر آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، ترجمہ اگر نہیں بھی جانتے کم از کم یہ تو پتا ہو کہ میں نے کہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یعنی جو لفظ آپ ادا کر رہے ہیں کم از کم اس کا احساس ہو میں نے کیا کہا. یہ خشوع حاصل کرنے کی پہلی سیڑھی ہے کہ جو لفظ آپ ادا کر رہے ہیں ان لفظوں کے بارے میں آپ کو پتا ہو، آپ کو احساس ہو کہ میں نے کیا کہا ہے. میں نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے، میں نے کون سی سورت پڑھی ہے، کتنی پڑھی ہے. بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے آدمی کو اندازہ ہی نہیں ہوتا میں نے کتنی رکعتیں پڑھی. یہ ہماری بے خبری ہے نا، یہ بے خبری ہے ہماری ساری. میرے سمیت ہم سب کا یہ حال ہے. جب میں یہ بات کرتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو. یہ پہلا مرحلہ ہے کہ ہم الفاظ پہ غور کریں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. اور دوسری خشوع کی دوسری سیڑھی یہ ہے کہ ہم اس کا ترجمہ سیکھیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے، ہم کیا کہہ رہے ہیں. ہمیں اپنی زبان کے اندر پتہ ہو، جب ہم الحمدللہ رب العالمین کہیں تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے اللہ سے کیا کہا ہے. یا اللہ ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، سب جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم، یا اللہ تو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. مالک یوم الدین، یا اللہ تو روز جزا کا تو ہی مالک ہے، کوئی بھی مالک نہیں ہوگا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اب یہ پتہ ہونا چاہیے کیا میں اللہ سے کہہ رہا ہوں. دیکھیے نماز میں سورہ فاتحہ ہر نماز کا حصہ ہے، روزانہ ہم ہر رکعت کے اندر پڑھتے ہیں، تو کم از کم آخری درجے میں اگر اور نہیں ہو سکتا تو اس کا ترجمہ تو ہمیں یاد کر لینا چاہیے. نہیں یہ تو لازمی ہم نے پڑھنی، یہ تو کوئی مشکل بات نہیں. روزانہ ہم بچپن سے پڑھ رہے ہیں، تو اگر اس کا ترجمہ بھی یاد کرنے کی ہم صلاحیت نہیں رکھتے، اہلیت نہیں رکھتے یا کوشش نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ کہ ہمیں پھر کوئی دلچسپی نہیں ہے خشوع سے. پھر یہ ایسی بات ہے اگر دلچسپی ہوتی تو ضرور ہم اس کا ترجمہ سیکھتے، ہم اس کے لیے کوشش کرتے. اور یہ کوئی مشکل نہیں، 10 منٹ کی بات ہے. اسے مشکل ہوگا 1 گھنٹہ لگ جائے گا، چلے 1 گھنٹہ لگے، چند گھنٹے لگ جائیں گے، 1-2 دن لگ جائیں گے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر 2-4 دن بھی لگ جائیں، 2-4 ہفتے بھی لگ جائیں اور آپ کو نماز یہ سورہ فاتحہ کم از کم ترجمہ آ جائے تو یہ آپ نے ایک بڑا مشن حاصل کر لیا. تو انشاءاللہ اس سے خشوع حاصل کرنا آسان ہو جائے گا. پھر رکوع کے اندر گئے تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں. رکوع کے بعد ہم کھڑے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، تو یہ بھی ہماری ایک ایکسرسائز کی طرح ہوتا ہے. اور میں نے عرض کیا تھا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دیر رکوع کرتے تھے اتنی ہی دیر یہ قوما کرتے تھے. اس کو کہتے ہیں قوما، رکوع کے بعد کھڑے ہونا. اتنی ہی دیر آپ وہاں کھڑے ہوتے تھے اور بے شمار دعائیں پڑھتے تھے. ہمیں بس ایک دعا سکھائی جاتی ہے بچپن میں، اور اس کے بعد ہم قسم کھا لیتے ہیں کہ ہم نے اور کچھ نہیں سیکھا. حالانکہ یہ بھی ماں باپ کا احسان ہے، کم از کم وہی سکھا دیتے ہیں.
اللہ ان پر رحم فرمایا، ان کی قبروں کو منور فرمائے۔ تو یہ لیکن ہمیں سیکھنا، یہ ایک ابتدائی درجہ ہے۔ ماں باپ جو سکھاتے ہیں یا اساتذہ جو سکھاتے ہیں بالکل ابتدائی درجہ ہوتا ہے، اس کے بعد ہمیں مزید آگے بڑھنا ہے۔ جنازے کی دعائیں ہیں، ہم بس ایک دعا، وہ بھی اللہ ماشاءاللہ کم و بیش اکثریت کو نہیں آتی، وہ ایک دعا بس سیکھ لیتے ہیں اور پھر ساری عمر اسی کے ساتھ بندے رہتے ہیں۔ اور حالانکہ یہ دعا وہ دعا ہے جس میں مردے کے بارے میں دعا ہی کوئی نہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ جنرل دعا ہے سارے مومنین کے بارے میں، سب کے بارے میں، خاص اس مردے کے بارے میں کوئی دعا نہیں جس کا ہم جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور حدیث میں اس کے بارے میں بے شمار دعائیں منقول ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ پڑھتے تھے تو بے شمار دعائیں پڑھتے تھے۔ تو یہ ہمیں کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے۔ کوشش نہیں کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دلچسپی نہیں رکھتے، پھر ہمارا دعویٰ جو ہے یہ بیکار دعویٰ ہے کہ اللہ معاف کرے کہ ہم منافقین کے اندر شامل نہ ہوں کہ کہتے ہم کچھ ہیں اور کرتے ہم کچھ اور ہے۔ دعویٰ ہمارا کچھ اور ہے اور کرنا ہمارا عمل کچھ اور ہے۔ اسی طرح رکوع کیا، پھر سجدہ کیا، سجدے کے اندر 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا کوئی لازمی نہیں، 5، 7، 9، 11، 13 جتنی بار مرضی پڑھیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جتنی دیر سجدہ فرماتے تھے اتنی ہی دیر بیٹھتے بھی تھے۔ جلسہ 2 سجدوں کے درمیان جس میں بیٹھتے ہیں اسے جلسہ کہتے ہیں، اس میں بھی آپ بے شمار دعائیں پڑھتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ خشوع کی دوسری سیڑھی ہے کہ نماز کے اندر ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ ہمیں اس کا علم ہو کہ ہم نے اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، اس کا ترجمہ ہمیں آتا ہو اور اس کو ہم دھیان کے ساتھ اپنے ذہن میں، اپنے دل میں یاد کر کے، خیال کر کے پڑھ رہے ہوں کہ ہم نے یہ کہا ہے اللہ سے۔ اور خشوع کی تیسری سیڑھی جو حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ ہم یہ خیال کریں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر یہ نہیں ہوتا تو کم از کم یہ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی یہ تو کوئی مشکل امر ہی نہیں ہے۔ یعنی نماز پڑھتے ہوئے، نماز شروع کرنے سے پہلے نیت کر لیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا۔ تو یہ خشوع کی تیسری سیڑھی ہے۔ اگر نماز کے اندر یہ دھیان رہے، یعنی ہمیں الفاظ پر بھی دھیان رہے اور ان کے ترجمے پر بھی دھیان رہے اور اس بات پر بھی دھیان رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، جو میں کہہ رہا ہوں اللہ اس کو سنتا ہے اور جو میں کر رہا ہوں نماز کے اندر اللہ اس کو دیکھتا ہے، حتیٰ کہ میرے دل کے اندر جو خیال گزر رہے ہیں اس وقت اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اور اس کے اندر پھر ایک بہت بڑا سوال یہ کیا جاتا ہے جی نماز میں خیالات بڑے آتے ہیں، یہاں عام سوال ہے، نماز میں خیالات بڑے آتے ہیں۔ اچھا، پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ خیالات کا آنا جو ہے یہ منع نہیں ہے، خیالات کا لانا منع ہے۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ خیالات کا آنا یہ منع نہیں ہے، ان کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خیالات کا لانا منع ہے۔ وہ ایک لطیفہ مشہور ہے کہ ایک صاحب دکاندار تھے، تو مسجد میں آ کے نماز پڑھتے جماعت کے ساتھ، امام صاحب لمبی جماعت پڑھاتے تھے۔ ایک دن ان کی جماعت مس ہو گئی، جماعت رہ گئی، تو انہوں نے جا کے رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا کتنی محبت ہے اس کو نماز کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، کیا ہوا؟ کہتے میری جماعت رہ گئی آج۔ اچھا، اللہ تمہیں نصیب فرمائے۔ وہ کہتے میں تو اس گل میں رونا ہے کہ جماعت سے کھڑے ہو کے حساب کتاب کر لیں، دس آج جو رہ گیا مینوں کی پتہ امام کی پڑھتا پہ ہے، جماعت میں کھڑے ہو کے اپنا حساب کر لے۔ اللہ ماشاء اللہ، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، بہت سارے لوگوں کا یہ حال۔ تو یہ خیالات کا آنا جو ہے یہ منع نہیں ہے، لانا منع ہے۔ اچھا، جب خیالات آ جائیں تو پھر ان کو دور کرنے کی کوشش کرنی، اور دور اسی وقت ہوں گے جب ہم ترجمہ جانتے ہوں گے، جب ہم یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ نماز کے اندر ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ اتنی بری بات بھی نہیں ہے، تو چور وہیں پہ نقب لگاتا جہاں پہ کچھ سامان ہو۔ اگر شیطان نے آپ کے ذہن پہ نقب لگائی ہے، خیالات شیطان نے بھیجے ہیں، اس کا مطلب ہے ایمان ہے، الحمدللہ۔ تو یہ تو ایک پازیٹیو علامت ہے، اور خیالات آتے ہیں اس کا مطلب پازیٹیو علامت ہے، شیطان حملہ کر رہا ہے، تو ابھی ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے، اس کو دور کرنا ہے۔ لیکن یہ ایک لمبی منزل ہے، ایسا نہیں کہ ایک ہی دن میں ہو جائے گا۔ یعنی صرف شکرانے کے طور پہ یعنی بتا رہا ہوں، اللہ پاک نصیب فرمائے۔ یعنی 6-7 برس کی عمر سے نماز شروع کر دی تھی، الحمدللہ، اللہ والد صاحب پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، نماز میں لگا دیا تھا، اور اس کے بعد یاد نہیں پڑتا کبھی نماز چھوٹی ہو۔ اتنے برس میں اب جب 60 برس کی عمر کو ہم پہنچ گئے ہیں، اتنے برسوں میں جا کے اب کہیں جا کے احساس ہوتا خیالات نہیں آتے۔ یعنی کہ لمبا سفر طے کیا، یہ کوئی آسان سفر نہیں ہے۔ یعنی اب الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اب یعنی پوری نماز میں یہ شاید ہی کوئی وقت ہو کبھی وہ خیال آئے، ورنہ نہیں آتے۔ لیکن اس کے پیچھے ایک لمبا سفر ہے،
تو اس لیے اس کو طے کیجیے، شروع کر دیجیے، انشاءاللہ اس منزل پر بھی آپ پہنچ جائیں گے۔ تو چلنے والا ہی منزل پر پہنچتا ہے، کھڑے رہنے والا نہیں پہنچتا۔ تو ایسا اگر ہم کہیں خیالات آتے ہیں، یہ ہٹتے تو ہے نہیں، ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں کوشش کرتے رہنا ہے، کوشش کرتے 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 انشاءاللہ ایک دن اس منزل پر بھی پہنچ جائیں گے۔ تو اگر ہم کوشش کرنے والوں میں ہوئے تو انشاءاللہ اللہ کامیاب لوگوں کے اندر شمار کریں گے، اور اگر کوشش بھی نہ کی تو پھر کامیابی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ہمارے ذمے کوشش لگائی ہے، نتیجہ نہیں لگایا۔ اگر ایک بندے نے کوشش شروع کر دی، یا اللہ مجھے نماز میں خیال نہ آئے، آپ ہی کا خیال آئے مجھے، تو اللہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اس کو نواز دیں، ایک نہ ایک دن اس کو یہ منزل حاصل ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس نے کوشش ہی نہ کی، اس بات کا ارادہ ہی نہ کیا، نیت ہی نہیں کی، اور اس کے لیے کوئی محنت ہی نہیں کی، تو پھر اللہ اس کو بیکار میں نہیں نوازتے۔ یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے، اللہ کا قانون نہیں ہے۔ اللہ اسی کو نوازتے ہیں، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے ہم اس کو نوازتے ہیں، اس کے لیے ہم راستے کھولتے ہیں۔ تو یہ ہے خیالات کا آنا، اور اگر خیالات آ جائیں تو ان کو جھٹکنے کی کوشش کریں، اور دوبارہ سے اپنے خیال کو پھر نماز کے اندر لانے کی کوشش کریں۔ اور انشاءاللہ اگر اس طریقے سے نماز ادا کر لی، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، یہ میں 2-4 دن کی بات نہیں کر رہا، یہ کئی سالوں پر محیط سفر ہوگا، اس کے لیے تیار ہو جائیے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ ارادہ کر لیں تو ہو سکتا ہے آپ کو 1 سال کے بعد یہ منزل مل جائے، اور ہو سکتا ہے میری طرح کوئی کمزور ہو تو اس کو 60 سال کے بعد منزل ملے، ہو سکتا ہے کسی کو 10 سال 5 سال، ہو سکتا ہے کسی کو 1 دن میں مل جائے۔ یہ اللہ کی عنایت ہے، اللہ کی دین ہے۔ اگر اس طریقے سے نماز، اچھا اس کے بعد کیا ہے، نماز ادا کر لیے سارے پروسیس کے ساتھ، اس کے بعد جب نماز ختم کی تو پھر کیا کرنا ہے؟ آپ کو پتہ ہے حضور کیا کرتے تھے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یعنی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کامل نماز کائنات میں کوئی اور نہیں پڑھ سکتا، نہ پہلے کسی نے پڑھی، نہ آج پڑھ سکتا ہے، نہ پڑھے گا۔ لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم استغفار فرماتے تھے، کس لیے؟ کہ یا اللہ اگر کوئی کمی کوتاہی رہے گی تو معاف فرما دے، اور اس کے بعد کوئی شکر بھی ادا کرے کہ یا اللہ تو نے مجھے یہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جس کو دوسری نماز کی توفیق مل جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پہلی نماز قبول ہو گئی، کیونکہ ہم اپنے گھر میں اسی کو دوبارہ آنے دیتے ہیں جس سے ہمیں پیار ہوتا ہے، جس سے کوئی تعلق ہوتا ہے۔ تو اللہ اپنے گھر میں دوبارہ نماز کے لیے اسی کو بلائے گا جس کی پہلی نماز اللہ قبول کر چکے ہوں۔ اس پہ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ یا اللہ تم نے مجھے فجر میں نے پڑھ لی تھی، آپ نے مجھے ظہر بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اور نماز کے بعد خلوص دل کے ساتھ، یعنی صرف رسم پوری نہ کرے، استغفار استغفار۔ میں نے یہاں پہ ایک ساتھی کو دیکھا تو وہ نماز کے بعد کہتے ہیں استغفار استغفار، یہ استغفار نہیں ہے، اس کو کہنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ ہے استغفار۔ استغفار استغفار یہ نام نہیں ہے، یہ تو نام ہے نا، اس کو کہنا استغفر، یعنی 3 دفعہ کم از کم یہ کہہ لیا جائے، لمبے استغفار پڑھ لیا تو وہ بہتر ہے۔ تو نماز کے بعد یہ کام کرنا ہے کہ اللہ سے استغفار طلب کرنی ہے کہ یا اللہ کوئی کمی تیرے بس میں نہیں، کوشش یا اللہ میں نے کی تھی لیکن تو اس کو قبول فرما لے، جو بھی ٹوٹی پھوٹی ہے تو انشاءاللہ العزیز اللہ اس کو قبول فرما لے۔ تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کریم ہے، اور کریم جو ہے بغیر استحقاق کے بھی قبول فرما لیتا ہے۔ کریم کہتے ہی اسی ذات کو ہے جو استحقاق نہ ہو لیکن پھر بھی قبول فرما لے۔ انشاءاللہ اگر ایسی منزل اس طریقے سے ہم نے نمازوں کا عمل شروع کر دیا تو ایک دن آئے گا کہ اللہ ہمیں خشوع نصیب فرما دیں گے۔ اچھا اس میں دوسری جو خوبی ہے وہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لوگ جو لغو باتوں سے، فضول باتوں سے اعراض کرتے ہیں، بچتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پہ اگلی دفعہ بات ہوگی۔ اور یہ خوشخبری میں نے آپ کو سنا دی ہے کہ جو ان 10 آیتوں پر عمل کرے گا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، سنت ادا فرمائے۔